بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جب سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 روز کے اندر انتخابات کا حکم دیا ہے، جب سے شہباز شریف کی حکومت نے اس حکم کو ماننے سے انکار کیا ہے، میں تب سے بار بار بات کر رہا تھا کہ شہباز شریف کی حکومت آگ سے کھیل رہی ہے۔ شہباز شریف، یہ ناممکن ہے کہ شہباز شریف کی حکومت سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کو نہ مانے اور اپنا اقتدار بھی بچا لے۔ جوں یہ معاملہ بڑھتا رہا، میں بار بار اس کو بتاتا رہا کہ صرف شہباز شریف نہیں، ان کے وزراء، کابینہ، بلکہ پوری پارلیمنٹ گھر جائے گی، پوری پارلیمنٹ پر توہین عدالت لگے گی۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہلے ورکنگ ڈے کے اندر ہی اس حوالے سے تہلکہ خیز ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ میں بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال بڑا سوچ سمجھ کر قدم اٹھا رہے ہیں۔ ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ پوری حکومت ان کے خلاف ہے، حکومت کے تمام ادارے ان کے خلاف ہیں، میڈیا استعمال کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا استعمال کیا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور ان کے ساتھی ججز کے خلاف باقاعدہ طور پر کمپین چلائی جا رہی ہے۔ مجھے کئی لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کیوں ابھی تک شہباز شریف کی حکومت کے خلاف ایکشن نہیں لے رہے، کیوں وہ جو 3 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کا، کیوں اس پر عمل درآمد نہیں کروایا گیا۔ ناظرین اکرام، میں یہ بار بار بات کرتا تھا کہ یہ معاملہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی اپنی عزت کا ہے۔ میں بار بار کہتا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے اپنی اور اپنے ساتھی ججز کی عزت برقرار رکھنی ہے تو اس معاملے پر فیصلہ دینا پڑے گا، عمل درآمد کروانا پڑے گا۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں عید الفطر اور لیبر ڈے کی چھٹیوں کے بعد پہلا ورکنگ ڈے تھا۔ اس پہلے ورکنگ ڈے پر ہی توہین عدالت کی کارروائی شروع ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں گو کہ آج اس کیس کی سماعت نہیں تھی، آج چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات کو محدود کرنے کی سماعت تھی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو پارلیمنٹ نے منظور کیا تھا، اس کی سماعت تھی، لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک تہلکہ خیز ڈیولپمنٹ سامنے آ گئی جس نے شہباز شریف کی حکومت کے لیے بڑی مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ ناظرین کرام، ایک بات طے ہے، اب صرف شہباز شریف نہیں، ان کے قریبی وزراء نہیں، بلکہ پوری پارلیمنٹ گھر جائے گی اور اس کے لیے توہین عدالت کی کارروائی کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے۔ کچھ بڑی امپورٹنٹ تفصیلات میرے پاس ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج صبح ہوتے ہی چیف جسٹس عمر عطا بندیال بڑے کانفیڈنٹ تھے۔ میں نے آپ سے کچھ دن پہلے ویڈیو جو کی تھی اس میں آپ کو بتایا تھا کہ آج وہ چیف جسٹس جو عید الفطر کی چھٹیوں سے پہلے تھوڑے گھبرائے ہوئے، سہمے ہوئے لگ رہے تھے، ظاہر ہے ان پر بہت پریشر تھا، دباؤ تھا، میڈیا ان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، حکومتی ادارے ان کے خلاف ہیں۔ لیکن کل رات کو جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنے ساتھی ججز کے اعزاز میں اشاعہ دیا، اس میں اس تمام تر صورتحال کو بدل دیا، اور اسی لیے آج صبح ہوتے ہی پارلیمنٹ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ اس وقت پاکستان کا میڈیا مینج ہے، ایک آدھا ٹی وی چینل جیسے بول ٹی وی یا ARY نیوز ہے جو آپ کو ایسی خبر دکھائے گا کہ شہباز شریف کی حکومت کے خلاف سپریم کورٹ نے کارروائی شروع کر دی ہے۔ وہ آپ کو شاید ایسی خبر دکھائے کہ پارلیمنٹ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع ہوئی ہے، جبکہ باقی تمام میڈیا آپ کو یہ دکھائے گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان 14 مئی کو انتخابات سے پیچھے ہٹ گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس کو ایسا رنگ دیا جائے گا کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ جیسے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال بھی اب 14 مئی کو انتخابات نہیں چاہتے۔ تو میں آپ کو جو ڈیولپمنٹ بتانے جا رہا ہوں وہ شہباز شریف کی حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہے۔ پوری پارلیمنٹ گھر جائے گی، پوری پارلیمنٹ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ ناظرین اکرام، آج جب اس کیس کی سماعت ملتوی ہوئی، آج پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو منظور کیا گیا پارلیمنٹ کی جانب سے، اس کی سماعت جب ملتوی ہوئی تقریباً 2 بجے، تو اس کے فوری بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے رجسٹرار کی جانب سے قومی اسمبلی کے سپیکر راجہ پرویز اشرف کو ایک خط لکھا گیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے یہ وہی رجسٹرار ہیں جن کو ہٹانے کے لیے کابینہ نے ایک منظوری دی تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے رجسٹرار کو عہدے سے ہٹایا جائے، عشرت علی صاحب۔ اسی عشرت علی نے پارلیمنٹ کو، جس نے
انہیں ہٹانے کی ایک قرارداد منظور کی تھی، اسی عشرت علی نے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کو خط لکھا اور اس خط کے ذریعے پچھلے 5 قومی اسمبلی کے اجلاسوں کی ریکارڈنگز منگوائی ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، یہ بڑی اہم کارروائی ہے جو سپریم کورٹ نے شروع کی ہے، جس کا آغاز آج سے ہوا ہے۔ پچھلے 5 قومی اسمبلی میں جتنے اجلاس ہوئے، جس میں سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف بات چیت کی گئی، جس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف بات چیت کی گئی، جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم نہ ماننے کی بات چیت کی گئی، جس میں چیف جسٹس کے اختیارات کو محدود کرنے کی بات کی گئی، پچھلے 5 قومی اسمبلی کے اجلاسوں کی جو تفصیلات ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بذریعہ رجسٹرار منگوا لی ہیں۔ ناظرین اکرام، میں جو بات کر رہا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کو اندازہ ہے کہ ان کا مقابلہ کن سے ہے۔ اس وقت حکومت، ادارے، میڈیا، ایک طاقتور مافیا عمر عطا بندیال کے خلاف کھڑا ہے۔ اسی وجہ سے وہ کوئی بھی ایسا فیصلہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر ثبوتوں کو اکٹھا کیے نہیں دینا چاہتے جس کو بعد میں متنازع بنایا جا سکے۔ اسی وجہ سے یہ معاملہ اتنا لمبا چل رہا ہے۔ ظاہر ہے ایک اکیلا شخص جس کے ساتھ 2-3 ججز ہوں، وہ مافیا کا مقابلہ کر رہا ہے، میڈیا کا مقابلہ کر رہا ہے، حکومت کا مقابلہ کر رہا ہے، طاقتوروں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے وہ قدم اٹھانا چاہتا ہے جس کو وہ بعد میں پروف کر سکے، جس پر وہ ثابت قدم رہ سکے۔ اسی وجہ سے خبر یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے جو پچھلے 5 اجلاسوں کی ریکارڈنگ منگوائی گئی ہے، ان ریکارڈنگز میں وہ تمام تر پارلیمنٹیرینز جنہوں نے ججز کے خلاف بات کی، وہ تمام اراکین اسمبلی جنہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم نہ ماننے کی بات کی، جنہوں نے آن فلور آف دی ہاؤس یہ بات کی کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم نہیں مانیں گے، ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر عمل درآمد نہیں کریں گے، الیکشن نہیں ہونے دیں گے، اور جو عید الفطر سے پہلے اجلاس ہوا جس میں باقاعدہ طور پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف نازیبہ زبان پارلیمنٹ کے اندر استعمال کی گئی، سپریم کورٹ کے دیگر ججز کو ڈرایا دھمکایا گیا، اب ان کے خلاف کارروائی شروع ہونے جا رہی ہے۔ آج ان 5 پچھلے اجلاسوں کا ڈیٹا اور جو ریکارڈنگ منگوائی گئی ہے اس کو دیکھنے کے بعد، اس کو پرکھنے کے بعد اب اس کارروائی کا آغاز ہوگا اور شہباز شریف پوری پارلیمنٹ سمیت گھر جائے گا۔ یہ تو ناممکن بات تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم نہ مان کر شہباز شریف بچ جائے۔ مجھے اندازہ ہے کہ کئی لوگ اس بات پر مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ابھی تک کیوں ایکشن نہیں ہوا، ابھی تک کیوں اس معاملے پر سپریم کورٹ آف پاکستان ایکشن نہیں لے سکی۔ آپ تمام لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں طاقتور مافیا کس طریقے سے کام کرتا ہے۔ ایک اکیلے بندے کا اس طاقتور مافیا کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ عمران خان ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن عمران خان کو جس قسم کی مشکلات درپیش ہیں ہم سب اس بات کو جانتے ہیں۔ یعنی ایک سابق وزیر اعظم اپنے اوپر ہونے والے حملے کی ایف آئی آر درج نہیں کروا سکا اور اس پر تقریباً 150 سے زائد ایف آئی آرز ہو چکی ہیں۔ یہ پاکستان کا نظام ہے، چیف جسٹس بھی اسی نظام کا حصہ ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھی ججز بھی اسی نظام کا حصہ ہیں۔ اب وہ ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جس سے شہباز شریف کی حکومت نکل نہ سکے، جس سے پوری کابینہ، پوری پارلیمنٹ نکل نہ سکے، اور اسی حوالے سے آج یہ سٹیپ لیا گیا ہے کہ قومی اسمبلی کے گزشتہ 5 اجلاسوں کی ریکارڈنگز منگوائی گئی ہیں اور اب ان ریکارڈنگز کو دیکھنے کے بعد پوری پارلیمنٹ کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ جو ججز کے خلاف باتیں کی گئی ہیں اس پر بھی توہین عدالت لگے گی، اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم نہیں مانا گیا اس پر بھی توہین عدالت لگے گی۔ اب یہ جو ہفتہ شروع چل رہا ہے اس میں اگلے 3-4 دن شہباز شریف کو تو کم از کم نیند نہیں آئے گی۔ اقتدار جاتا کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا، شہباز شریف کی پارلیمنٹیرینز کو بھی نیند نہیں آئے گی۔ آج جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے رجسٹرار کی جانب سے قومی اسمبلی کے اجلاسوں کی ریکارڈنگ مانگی گئی ہے، اس کے بعد تو کم از کم انہیں نیند نہیں آنے لگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے 2-3 روز میں مزید کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔